اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد کچھ دنوں کے ناغے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور اپنی الوہیت معبودیت کو بیان کیا اور اس کے دلائل ارشاد فرمائے کہ عبادت کے لائق کون سی ہستی ہو سکتی ہے، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، جس کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، اس کی شخصیت کیا ہونی چاہیے، اس کی ذات کس معیار کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جن معبودان باطل کی تم پوجا کرتے ہو، اصنام پرستی کرتے ہو، کیا ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں یا ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں جس کی بنیاد پر تم اپنی حاجات ان سے طلب کرتے ہو، ان کے سامنے جا کر جبی سائی کرتے ہو، سجدہ ریزیاں کرتے ہو اور اپنی حاجات ان سے طلب کرتے ہو؟ کیا وہ اس کے اہل ہیں، اس قابل ہیں کہ تمہاری ضرورت کو پورا کر سکیں؟ تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر کوئی دانا، کوئی حکیم نہیں ہے، اور کلام الہی سے بڑھ کر کوئی کلام فصیح و بلیغ نہیں ہے، صاحب حکمت نہیں ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز نہ تو اپنی الوہیت کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، نہ عبادات کے بارے میں کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی ہم سے منوانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے دلائل ارشاد فرمائے اور سوچنے کا موقع دیا کہ تم سوچو، غور کرو کہ کیا یہ کوالٹی، یہ اوصاف کسی اور کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور دوسرا ایک قرآن کا ایک اور منہج ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عام قاعدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا، ضرورت مند آتا، کوئی مشکل لے کر آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد علمیت جگانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو سائل ہے اس کو اطمینان دلانا ہے اور بات اس کو سمجھانی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسئلہ پوچھنے آتا، اگر اس کی زندگی بکریاں چراتے گزری، جانور مال مویشی کو پالتے گزری، تو حضور اس کو وہ مثال دے کر سمجھاتے کہ جس کو اس کے فام کے قریب ہو، یعنی مال مویشی کی مثال دے کر حضور اس کو مسئلہ سمجھاتے۔ اگر حضور کے پاس کو تاجر آتا، دکاندار آتا، تو حضور تجارت کی مثال دے کر اس کو سمجھاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ آتا تو اسی کی مثال دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے۔ اس لیے کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی بات اس کے دل میں بیٹھ جائے اور اس کا فہم کھل جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے، وہ بات کو سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا مسئلہ ہو، حق و باطل کا مسئلہ ہو، دین اسلام اور کفر کا مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی جو انتہائی کن ذہن ہو یا معاند ہو تو وہ نہ سمجھے تو نہ سمجھے، اگر اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو یقینی طور پر اس کو اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر استعارہ،
یعنی آپ کوئی بات کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں، تو کوئی مثال دے کر، اس چیز کی کسی چیز میں مثال دے کر، پھر وہ جو مثال ہے اس کے لوازمات کو ذکر کر کے بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں استعارہ، یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز، ایسی چیز سے مثال دینا جو اس کے اندر سملیرٹی ہو، پھر وہ جو ممثل لہو ہے اس کے لوازمات کا ذکر کر کے بات کو سمجھانا۔ جیسے ابتدائی کلام پاک میں 12 میں نے آپ کو عرض کیا، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرید لیا، ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شراء یعنی خرید و فروخت کی مثال دے کر پھر تجارت کے لوازمات کا ذکر کیا سمجھانے کے لیے۔ کبھی بارش کی مثال دے کر تو بارش کے لوازمات کو ذکر کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور اسی طریقے پر اللہ تعالی مثال دے کر تمثیلاً وہ بات سمجھا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام کی مثال کیا ہے، حضور ہادی بن کر آئے، ہدایت کی مثال کیا ہے، اور اسلام کی مثال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انزلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقال انزلہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے نازل کیا، تعالیٰ اللہ نے من السماء ماء مطرا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی بطور بارش کے نازل کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فصالت اودیۃ بقدرہا، اب جو وادیاں تھی، ڈھلان کی جگہ تھی، اس نے اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ کوئی چیز زمین کا حصہ گہرا ہے تو وہاں زیادہ پانی کی مقدار سنبھال سکتی ہے، یعنی سمجھیے کہ جتنی اس کے اندر وسعت ہے، وادی کے اندر وسعت ہے، جب آسمان سے بارش برستا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق پانی کو اپنے اندر وہ وادی جمع کر لیتی ہے، اور فرمایا بے مقدار ملہا، یعنی جتنی اس کے اندر گنجائش ہے نا، اس کے مطابق وہ پانی کو اپنے اندر ایبزرو کر لیتی ہے، پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر گندگی بھی ہوتی ہے، میل کچیل بھی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو وہ جو بارش کا سیلان آتا ہے نا، بارش بہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ اٹھا لیتی ہے، یعنی وہ جو سیل بارش کی روانگی وہ اٹھا لیتی کس کو؟ زبدن، جھاگ، میل کچیل پانی کے اوپر تر آتی ہے، رابین، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سارے پانی پر وہ پھیل جاتی ہے، یعنی وہ جو آپ کوڑا کرکٹ نہیں دیکھتے، وہ پورے کا پورا اس پانی کے اوپر پھیل جاتا ہے، پانی کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ عالین علیہ، یعنی اس پانی کے اوپر جھاگ جم جاتی ہے، جھاگ آتی ہے، میل کچیل آتی ہے۔ ہوا ما علی وجہہ، اور پانی کے اوپر کیا چیز آتی ہے؟ من قذرن، وہ جو گندگی ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، فضول چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ بنابہ، اور اسی کی مثال، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی دی؟ بارش کی۔ اب معنی یہ ہے کہ حسب توفیق وہ اپنے اندر لیتی ہے۔ یہ مثال یعنی زمین کو بتایا کہ زمین کے اندر جتنی قوت جذب ہوتی ہے اتنا وہ پانی کو اپنے اندر سما لیتی ہے، جو زمین کے اندر پانی جمع کرنے کی حیثیت ہوتی ہے اتنی مقدار میں زمین پانی کو جمع کر لیتی ہے۔
اس پانی کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ میل کچیل بھی ہوتی ہے، وہ پھر جب پانی آتا ہے تو اس میل کچیل کو بہا کر لے جاتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالی پانی سے مثال دے رہا ہے ہدایت کو، نزول قرآن کو، حضور کی ہدایات کو، یعنی قرآن کا نزول کیا ہے؟ یہ بارش ہے۔ فرمایا کہ حضور کے پیغامات کیا ہیں، حضور کی ہدایت کیا ہے؟ وہ بارش ہے۔ اور فرمایا کہ زمین سے مراد کیا ہے؟ بندے کا قلب ہے، قلب مومن۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس قلب کے اندر جتنی وسعت ہوتی ہے اتنا اس بات کو وہ سمجھ آتا ہے جی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا، وہ جس طریقے سے پانی میل کو اڑا کر کچیل کو دور کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے شکوک و شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ میرے محبوب کی تعلیمات بارش کی طرح ہیں، میرے قرآن کا نزول یہ بارش کی طرح ہے۔ اور وہ بارش زمین سے مراد کیا ہے؟ قلب مومن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اب حضور کے تشریف لانے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، وہ جو بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اصنام پرستی کا شکار تھے، ان کے اندر کئی شکوک و شبہات تھے جی، ہیں جی، کئی شکوک و شبہات تھے۔ اب حضور کے تشریف قرآن کے نزول کے بعد بعض لوگ وہ تھے کہ ان کے شکوک و شبہات اس قرآن کے نزول نے دور کر دیے، جس طریقے سے بارش مٹی کی میل کچیل کو بہا کر لے جاتی ہے۔ اور زمین نے جتنا پانی اپنے اندر لے لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کے قلب کی جتنی وسعت تھی اتنا اس نے حضور کی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا، اس کو قبول کر لیا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کس کی دی؟ بارش کی۔ یعنی بارش سے مراد کیا ہے؟ یہ تعلیمات الہیہ ہیں۔ بارش سے مراد قرآن کا نزول ہے، وحی کا نزول ہے۔ بارش سے مراد حضور کی ہدایات ہیں۔ اور زمین سے مراد وہ جو بنی نوع انسان ہیں، ان کا دل مراد ہے۔ اور وہ جو میل کچیل بہ کر جاتی، اس سے مراد شکوک و شبہات ہیں۔ جب یہ حضور کی تعلیمات ہی آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو ہر بندے نے اپنے استطاعت کے مطابق حضور کی تعلیمات کو قبول کیا۔ بعض لوگ وہ تھے کہ حضور نے جو ہی ان کے سامنے پیغام الہی سنایا ان کو، تو فوری طور پر ان اس کو ایکسپٹ کیا۔ بعض لوگ وہ بھی تھے کہ جو شکوک و شبہات کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حق کی مثال بارش کی سی ہے جی، اور جو حق کو قبول کرنے والے ان کی مثال زمین کی سی ہے۔ اور فرمایا کہ کفر کی مثال کیا ہے؟ وہ جو اس کے اندر یہ میل کچیل وہ جو اڑ کر جاتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور کسی چیز کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک پانی ہے اور ایک آگ۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پانی سے پاک ہوتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آگ سے پاک ہوتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا کام یہ ہے کہ طہارت بخشنا، پاک کرنا، تزکیہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال ایک اور ارشاد فرمائی، فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ۔ ایک تو بارش کی مثال ہے نا، ایک وہ چیز کہ جس چیز کو تم آگ میں جلا کر پگھلاتے ہو، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے جی، یہ جتنی چیزیں ان کو نکھارنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ زمین صاف کیسے ہوتی ہے؟ بارش سے، پانی سے۔ اور یہ جو چیزیں، یہ ان کا کھوٹ کس طریقے سے دور ہوتا ہے؟ آگ سے۔ جب آگ کے اندر ان کو پگھلاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مفید چیز ہے وہ رہ جاتی ہے، جو فالتو چیز ہے وہ اڑ جاتی ہے۔ جیسے بارش برستی ہے تو مفید چیز کیا ہے؟ پانی۔ جب زمین پر پڑتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی غذا کے لیے فصل اگتی ہے،
پھول اگتے ہیں آپ کی حسن نظر کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ اگتا ہے، پھر پھل اور فروٹ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ساری بات اس سے یہ ہوتی ہے کہ جب بارش برستی تو بارش اپنا اثر دکھاتی ہے. اس اثر کی وجہ سے وہ زمین جو بے رونق تھی اب زمین بڑی خوبصورت ہوگی، اس کے اندر گھاس ہوگی، حسن پیدا ہو گیا، اس کے اندر درخت ہوگے، درختوں پر پھل لگا، اس کے اندر فصلیں ہوگی جو تمہاری غذا کا بندوبست، تمہاری غذا کا اسباب بنی، اس کے اندر ہریالی ہوگی، گھاس جو تمہارے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست بنا جی. تو آگے فرمایا کہ ایک اور طریقہ ہے پاک کرنے کا جی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور وہ چیزیں اس کو غور کرو، وہ چیز بھی اللہ نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی کہ جس کو تم آگ میں گرم کرتے ہو، آگ میں پگھلاتے ہو. کیوں پگھلاتے ہو؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دھاتیں زمین کے اندر پیدا کی. ان دھاتوں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن سے تم برتن بناتے ہو، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آگ میں پگھلا کر تم زیورات بناتے ہو اپنی زیب و زینت کے لیے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تم آگ کے اندر پگھلا کر سامان حرب تیار کرتے ہو، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کو پگھلا کر کھیتی باڑی کا سامان تیار کرتے ہو. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک ذمہ دار آدمی ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ لکڑی سے ہل تو نہیں چل سکتا، تو ہل چلانے کے لیے آگے پھال لگانا پڑتا ہے، پھر چارہ کاٹنے کے لیے کلاڑیاں بنانی پڑتی ہیں، پھر زمین کھدائی کرنے کے لیے کدال وغیرہ آپ کو بنانے پڑتے ہیں. یہ سب کس سے بنتے ہیں؟ لوہے سے بنتے ہیں. فرمایا کہ جس سے تمہارا سامان حرب تیار ہوتا ہے، تمہاری کھیتی باڑی کا سامان تم تیار کرتے ہو، اور گھر کے برتن تیار کرتے ہو، اوانی یعنی برتن بناتے ہو، اور ان میں وہ چیزیں کہ جن سے تم زیورات بناتے ہو. اب یہ تمہارے لیے مفید چیزیں، لیکن اس کے اندر کھوٹ بھی ہوتا ہے. اب سونے کو اگر آپ کلیئر کرنا چاہیں، کھوٹ دور کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کے اندر اس کو پگھلائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کھوٹ کو آگ جلا دے گی یا وہ بھٹی اس کو کنارے کر دی نکال دے گی اور خالص سونا رہ جائے گا. یہی کیفیت چاندی کی ہے، یہی کیفیت لوہے کی ہے. جب اس کو پگھلاؤ گے تو اس کے اندر جتنے مٹی کے ذرات ہوں گے، کھوٹ ہوگا، وہ سارے کا سارا نکل جائے گا جی. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مفید چیزیں، آگ جو ہے یہ ان کو پگھلاتی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارے سامان پیدا کیے ہیں جی. تو ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ، یعنی وہ چیز جو تم اس کو جلاتے ہو، بالیاء والتاء، تو کے دون بھی کہہ سکتے ہیں اور یو کے دون بھی. یو کے دون غائب کا سیگا ہے جس سے لوگ مطلب آگ روشن کرتے ہیں، جلاتے ہیں. تو کے دون یعنی وہ چیزیں کہ جن سے تم آگ جلاتے ہو. علیہ فی النار، اور ان پر تم کیا کرتے ہو کہ آگ کے اندر ان کو ڈالتے ہو. یعنی وہ چیزیں جو تم کام میں لاتے ہو ان کیا کرتے ہو، آگ جلا کر ان چیزوں کو آگ کے اندر ڈالتے ہو، پگھلاتے ہو. اب وہ کیا چیز ہے؟ من جواہر الارض، اور وہ چیزیں جو زمین ہی سے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جن کو معدنیات کہتے ہیں، جن کو کان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض مفید چیزیں وہ پیدا کی ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو زمین کے اندر مدفون ہیں جی. تو فرمایا کہ من جواہر الارض، زمین کے جو جواہرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نکالتا ہے. کالذھب، جیسے کہ سونا، والفضہ، چاندی، والنحاس، تانبا. اور یہ تمہاری کس ضرورت کے، تم کیوں ان کو پگھلاتے ہو؟ ابتغاء طلب الحلیۃ زینت، یا تو ان کو پگھلا کر تم کیا کرتے ہو کہ زینت کے لیے اس کے تم زیورات بناتے ہو. حلی کہتے ہیں نا زیورات کو، زیورات بناتے ہو. اور متاعن، یا ضروری نہیں زیورات، کوئی اور چیزیں بھی تم نفع کی بنا سکتے ہو جو تمہاری ضرورت کے کام آتی ہیں. ینفع بہ کالاوانی، جیسے کہ برتن،
آنیت ان کی جمع آتی ہے وانی، جیسے کہ برتن. اذا فرمایا کہ اوزیت اچھا ہاں زبد مثلو، لیکن ان کے اندر بھی وہی پانی کی طرح کی بات ہے. جیسے کہ ہم بارش برساتے ہیں تو بارش کا جب ریلا آتا ہے پانی کا تو زمین کے اندر جتنی وہ میل کچیل ہوتی ہے، گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ان چیزوں کو تم پگھلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ جو مطلب زبد مثلو، وہ جو اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، تمہارے کام کی نئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ آگ کیا کرتی ہے کہ علادہ کر دیتی ہے، نکھار دیتی ہے اس کو. اے مثلو زبد السیل، جیسے کہ پانی فالتو چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اسی طریقے سے آگ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ان جواہرات کے اندر کھوٹ ہوتا ہے معدنیات کے اندر، ان کو جلا کر کنارے کر دیتی ہے. فہوا خبثہ، اور وہ جو آگ جس کو جلاتی ہے کھوٹ نکالتی، وہ کیا ہے، وہ چیز ہے جو کارآمد نہیں ہے، تمہارے کام کی نہیں ہے. الذی ینفی القیر، اور وہ جو اس کے اندر جتنی خباثت ہوتی، کھوٹ ہوتا ہے، اس کو بھٹی کیا کرتی ہے، نکال دیتی. کیر کہتے ہیں بھٹی کو جی. تو انفا ینفی جناب، یعنی اس کو دور کر دیتی ہے، نفی کر دیتی ہے، وہ آگ اس کو نکال دیتی ہے. کذالک المذکور، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو تمہیں بیان کر رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے اسلام کو، ہدایت کو بیان کیا، اس کی مثال بھی ویسے ہی ہے. کذالک المذکور، جیسے کہ ذکر کیا گیا، یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے حق کو اور باطل کو. اے مثلہما، اور ان کی جو مثل ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے. فاما الزبد، اور وہ جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، من السیل، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی آتا ہے تو فالتو چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے. وما اوقد علیہ من الجواہر، اور جب جواہر کو تم معدنیات کو آگ کے اندر پگھلاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، فیضاب جفا باطلا، تو اس کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے، نکال دیتی ہے جی. مرمین بہی، اور اس کو باہر آگ جو ہے اس کو پھینک دیتی ہے. فاما، اور وہ چیزیں جو تمہارے فائدے کی ہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو بارش برسی تو میل کچیل تھی، وہ تمہارے فائدے کی نہیں تھی، اس کو پانی بہا کر لے گیا. معدنیات سے تم جو چیزیں بنانا چاہتے ہو، اس کے اندر جو کھوٹ اور غلط چیز تھی، اس کو کیا کیا آگ نے، اس کو جلا دیا، دور کر دیا. اب باقی کیا بچا تمہارے لیے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، وہ چیزیں جو تمہارے نفع کی ہیں، یعنی خالص پانی، والجواہر، یعنی مطلب یہ ہے کہ بارش کا برسنا جتنا زمین کے اندر ساری تمہارے پہ مفید نہیں ہے. وہ جو جھاگ ہے نا، وہ مفید نہیں تھی، میل کچیل نہیں تھی، اس کو دور کر دیا. جواہرات کے اندر جو کھوٹ تھا اس کو آگ نے دور کر دیا. فیم کوسو یب کی فلارت، اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کارآمد چیز ہوتی ہے وہ زمین کے اندر رہ جاتی ہے. اب پانی، زمین کی کارآمد میل کچیل تو نہیں، پانی ہے نا، تو پانی کو کیا کرتی ہے کہ زمین اپنی مقدار کے مطابق اس کو جذب کر لیتی ہے. اگر بارش نہ برسے، زمین پانی کو جذب نہ کرے، تو یہ جو ہمارے یہاں چشمے جاری ہوتے ہیں، کنویں ہم کھودتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہ بارش کا پانی ہے جو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اس کے اندر اس کو ٹھکانہ کر لیتی ہے. پھر جب آپ چشمہ کھودتے ہیں تو اس میں پانی نکل آتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مقدار میں، زمین کتنی گہری ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ گز بھر زمین کھودیں تو چشمہ پانی کا جاری ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 10-15 گز کھودتے ہیں تو اس کے بعد پانی نکلتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے جو کام کی چیز ہے وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چونکہ اس زمین کو فصل کو اگانا ہے، پودوں کو اگانا ہے، لہذا اس مقدار میں ضرورت ہے وہ زمین اس کو جذب کر لیتی ہے
اور جو فالتو مال کے چال ہوتی وہ چلی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فیب کی فی الارض زمانن، تو کچھ ٹائم وہ جو پانی ہے وہ زمین کے اندر باقی رہتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ڈالان کے اندر یہ تالاب بنتے ہیں جناب، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، تو اس کے اندر پانی زمین جذب کر لیتی ہے، جو بعد میں تمہارے پینے کے کام آتے ہیں، جانوروں کے پینے کام آتے ہیں، کھانا پکانے کے کام آتے ہیں، کپڑے دھونے کے کام آتے ہیں۔ جو ضرورت کی چیز ہے اس کو زمین محفوظ کر لیتی ہے، اور جو بیکار چیز ہوتی ہے اس کو زمین بہا دیتی ہے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ الْبَاطِلُ، اب یہ اس زمین کی خالص پانی کی مثال کیا ہے؟ حق کی۔ وہ جو آپ معدنیات کو مطلب ہے ان کو گلاتے ہیں، زیورات بناتے ہیں، وہ حق ہے، وہ حق کی مثال ہے۔ اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ باطل کی مثال ہے۔ اب خالص پانی جو ہے وہ حق کی مثال ہے، اور وہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ باطل کی مثال ہے۔ تو فرمایا کذالک الباطل یزمحل وینمحق، یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قائم نہیں رہتا، باطل مزمحل ہو کر، بے قرار ہو کر پھر وہ مٹ جاتا ہے۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ ایک اور فلسفہ بتاتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باطل حق پر چھا جاتا ہے۔ جی باطل جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں جب جھاگ نہیں اٹھتی تو پورے پانی کو کور کر لیتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھاگ ہی جھاگ ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو معدنیات ہیں ان پر کھوٹ غالب ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر دبا لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پانی کو اپنے اندر دبا لیتا ہے، وہ چھا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی اکثریت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باطل چھا جاتا ہے، لوگ گھبراتے ہیں کہ اب تو بد عقیدگی پھیل گئی، اب تو باطل پھیل گیا، اب تو انہی کا کنٹرول ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ہمیشہ باطل جتنا جلدی پھیلتا ہے نا، حق اتنا جلدی نہیں پھیلتا۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس آپ نے مکہ مدینہ میں گزارے، 10 برس آپ مدینہ پاک میں رہے، رات دن آپ نے تبلیغ کے اندر صرف کیا، پتھر بھی کھائے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھا۔ اب مکہ مدینہ میں 13 سال آپ نے صرف کیے، تو 13 سال کی کل محنت کتنی ہوئی؟ جی 40 مسلمان وہ تھے جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے جناب، کچھ مدینہ پاک میں آئے، اور یہ سارے جب حضور نے 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو پہلی بار اللہ نے جب جنگ کا جہاد کا حکم دیا تو حضور کے پاس کل پونجی کتنی تھی؟ 313۔ اور یہ کتنے عرصے کی کمائی ہے؟ 15 سال کی، یعنی 13 سال تو آپ مکہ مدینہ میں رہنا۔ تو جنگ بدر کب ہوئی؟ دوسرے سال ہجرت میں، تو 13 اور 2 15، یعنی 15 سال کی حضور کی محنت انتھک دن رات کی محنت کا رزلٹ کیا نکلا جی؟ 313۔ 313 تو وہ تھے نا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور کچھ مہاجر وہ بھی تھے کہ اس وقت وہاں مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ حبشہ میں تھے، تو زیادہ سے زیادہ 400 لوگ تھے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے برعکس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتوحات کے دروازے کھلے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آئے گی تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے جوک در جوک اسلام کے اندر فوجوں کی صورت میں داخل ہوں گے۔ اب وہ ٹوٹل حضور نے 23 برس محنت شاقہ کے بعد جو ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد شمار کی جاتی ہے وہ کتنی تھی؟ یعنی 1,24,000۔ اب اس 1,24,000 کے اندر منافقین بھی تو انہی کے اندر تھے نا جی، وہ مسجد نبی میں نماز پڑھتے حضور کے پیچھے جاتے، اب پہچان تو نہیں تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، جہاد میں شریک بھی ہوتے، زکوٰۃ بھی دیتے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، نمازیں پڑھتے، سارے کام مسلمانوں کے کرتے تھے۔ اب
نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہی حضور کا وصال ہوا تو اب وہ پوزیشن کلیئر ہوتی چلی گئی. سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ کون تھے؟ کافر تھے. وہ تھے نا جو حضور کے دور میں مسلمان تھے، مرتد ہو گئے جہاں. اب ٹوٹل جو ملا جلا کر مخلصین بھی اور غیر مخلصین بھی ملا کر جو تاریخوں کے اندر ہمیں تعداد ملتی ہے وہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہیں. اب مسلمہ کذاب کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ پاک میں آیا، حلقہ بگوش اسلام ہو کر گیا، مسلمان ہو کر گیا. وہاں جا کر اس نے یہ کیا، اعلان کیا کہ حضور نے اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لیا. اب حضور یہ چاہتے تھے کہ اس کا قلع کما کریں، اس کے خلاف فوج بھیجیں، جہاد کریں، لیکن حضور کی زندگی نے وفا نہ کیا. آپ کا وقت پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بلاوا آ گیا. وہ کام سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی. آپ نے فوج بھیجی، 12,000 مسلمان فوج کے اندر بھیجے، اور وہ مسلمہ کذاب 1-2 سال کے اندر 60,000 کی جمعیت اس نے جمع کر لی. اب غور کریں، اللہ کے نبی برحق سید الانبیاء ہیں جی، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، 13 سال کی محنت شاقہ کی تو چند 100 بندے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. اس نے 2 سال میں 60,000 کم و بیش اس نے بندے جمع کر لیے جناب. اس کا مطلب ہے کہ حق اتنا جلدی نہیں پھیلتا جتنی باطل قوتیں گمراہی پھیلتی ہے. ہمارے ہاں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، مثلا قادیانی ہیں جی، تو آپ کہتے ہیں دیکھو جی پوری دنیا کے اندر چھا گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے جی. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں. وَإِنْ عَلَىٰ عَلَى الْحَقِّ فی بعض الاوقات، اگرچہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابلے میں زیادہ پھیل جاتا ہے، زیادہ بالا دست ہو جاتا ہے. فی بعض الاوقات، بعض اوقات میں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باطل قوتیں اٹھتی ہیں، وہ حق پر چھا جاتی ہیں، مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا، یہ تو ہر طرف باطل ہی باطل ہے. اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر کئی ایسے نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، یعنی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد کچھ صدیوں کے بعد ایسے ایسے فرقے پیدا ہوئے، بڑی میجارٹی ان کے ہاتھ میں حکومت آئی جناب. باغ انہوں نے حکومت سنبھالی، صاحب کچھ مسلمان پریشان تھے تو اسلام تو مٹ گیا، لیکن وہ سمندر کی جھاگ کی طرح کہاں گے، اب تو ان کا نام بھی دنیا میں نہیں ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پہ یہ ہے کہ حق اتنا جلدی نہیں پھیلتا کہ جتنا باطل زیادہ پھیلتا ہے. اور اسی سے ہم معیار لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کئی نظریات پیدا ہوتے ہیں جناب. باطل نظریات جلدی پھیلتے ہیں، جو حقیقی نظریات ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں پھیلتے. تو رب تو یہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ عَلَىٰ الْحَقِّ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، اگرچہ وہ باطل جو ہے وہ حق پر بعض اوقات غالب ہو جاتا ہے، بالا دست ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن وَالْحَقُّ ثَابِتٌ بَاقٍ، وہ جس طریقے سے آتا ہے نا، سمندر کی جہاز جس تیزی سے آتی ہے ایسی تیزی سے چلی بھی جاتی ہے. خس و خاشاک، بارش ہو جس طریقے سے زمین پر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف کانٹے گندگی نظر آتی ہے، اسی تیزی کے ساتھ وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو فرمایا لیکن حق کیا ہے، والحق کو ثابت، حق جو ہے وہ ثابت رہتا ہے، باقن اور باقی رہتا ہے جی. حق مٹنے کے لیے نہیں آتا، حق باقی رہتا ہے. اور اصل اصول یہ ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر یہ جو محاورہ انگریزی میں بیان کیا جاتا ہے کہ میجارٹی از اتھارٹی، اسلام اس نظریہ کا قائل نہیں ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. آپ انبیاء کرام کی زندگی پر غور کریں. سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو کافر رائی کوئی نہ، وہ تو سارے غرق ہو گئے جی. لیکن جب تک 950 برس تک آپ تبلیغ کرتے رہے
تو مسلمانوں کی میجارٹی تھی یا کافروں کی؟ کافروں کی. دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی کے دور میں حق کے ماننے والے بہت کم تھے، لیکن باطل کے پیروکار ہر دور میں زیادہ ہوئے ہیں جی. تو حق جو ہے وہ اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا، حق اپنے حق ہونے سے پہچانا جاتا ہے. اگر حق کو ہم اکثریت سے پہچانے تو سرکار جب جنگ بدر میں گئے تو یہ تو 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھا جی. جنگ بدر میں گئے تو یہ تقریباً 3000 کے قریب تھے، وہ کم و بیش 10,000 کے قریب تھے. تو وقتی طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ باطل زیادہ پھیلتا ہے، لیکن حق حق ہوتا ہے چاہے اس کے پیروکار کم کیوں نہ ہوں. اور اسی لیے ہمارا اصول یہ ہے کہ حق حق ہے، اگر ایک بھی اس پر چلنے والا نہ رہے تو بھی حق حق ہے، اور اگر پوری دنیا اس کی پیروکاری کرے تو بھی حق حق ہے. حق پیروکاروں سے نہیں پہچانا جاتا کہ فلاں کے پیروی کرنے والے زیادہ ہیں لہذا وہ حق ہے. آج بھی دنیا کے اندر سروے کرے مسلمانوں کی اکثریت ہے یا غیر مسلموں کی؟ مثلا دیکھو نا، حضور یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 2 نیشن آباد ہیں، 2 ہی نیشنلٹی ہیں. یہ ہم نے آگے تقسیم کر رکھی ہیں، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں فلاں، ہم نے نام دے رکھے ہیں. حضور ارشاد فرماتے الکفر ملت واحدہ، 2 ہی طبقے ہیں، یا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. 2 ہی نیشنلٹی، یا اسلام یا کفر جناب. اب اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 57-58 مسلمانوں کے ملک ہیں نا، لیکن دنیا کے اندر میجارٹی کس کی ہے جی؟ یعنی دنیا کی ٹوٹل آبادی، مجھے تو نہیں پتا 6 ارب یا جتنی جو بھی کہتے ہیں، اس کے اندر مسلمانوں کی آبادی تو 1.25 ارب ہے جی. تو باقی تو زیادہ پیروکار تو وہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میجارٹیز اتھارٹی، چونکہ زیادہ اکثریت ان کی ہے لہذا یہ حق ان کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں ہے. حق حق ہونے کی بنیاد پر حق ہے. رائٹ جو چیز ہے وہ رائٹنس اس کی رائٹ ہونے کی بنیاد پر ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے والحق ثابت باق. حق کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے اور باقی رہتا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے. باطل آتا رہتا ہے، چھا جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. کذالک المذکور، اور یہی کیفیت اس کی ہے جو ہم نے بیان کی ہے جی. یہ جو 2 مثالیں دے کر بیان کی، بارش کی مثال دے کر اور آگ کی مثال دے کر، اس کو آپ اسی پر قیاس کریں. فرمایا کہ یضرب یبین اللہ الامثال. آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہے. تمہارے دل کی تسلی کے لیے کسی موقع پر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر تم اکیلے ہو حق پر تو تمہیں مطمئن ہونا چاہیے، حق وہی ہے جس پر تم چل رہے ہو. آگے پیچھے دائیں بائیں کسی کو مت دیکھو جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مثالیں دے کر سمجھاتا ہے. تو رب تعالیٰ نے اسلام اور کفر کی مثال کس سے دی؟ پانی سے. پھر پانی کے لوازمات کا ذکر کیا، یعنی پانی جب آتا ہے تو وادیاں بھر جاتی ہیں پانی کے ساتھ، خس و خشاک اڑ جاتے ہیں، یہ ساری باتیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی مثال آگ سے بیان کی، یعنی مطلب وہ جو پیورٹی ہوتی ہے وہ خالص رہتی ہے، جو کھوٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہاں زمین سے مراد قلب مومن ہے، اور بارش سے مراد وہ ہدایات، وہ اللہ کے رسول کے پیغامات ہیں. اب ہر دل اپنی استطاعت کے مطابق قبول کرتا ہے. مثلا دوسری پڑھیے. کہیں کو جلسہ ہوتا ہے، دینی محفل ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں. کیا ہزاروں لوگ سارے یکساں وہ سب سیکھ کر جاتے ہیں؟ بعض آدمی وہ ہوتے ہیں کہ مسجد سے اٹھنے کے بعد ان سے پوچھو بچہ تم نے کیا سنا،
تو اسے تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں بڑی معلومات لے کر جاتے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی مثال بندہ مومن کے قلب کی ہے. یعنی جب ان پر ہدایت کا پیغام آتا ہے تو سارے یکساں قبول نہیں کرتے. اور خس و خاشاک بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے، یعنی اس حق کے آنے کی وجہ سے جن لوگوں کے دل میں شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، جس طریقے سے بارش مطلب میل کچیل کو دور کر دیتی، اسی طریقے سے پیغام حق جو ہے وہ انسان کے دل سے خدشات کو، شکوک کو، شبہات کو وہ دور کر دیتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یوں ہی مثال دے کر تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم یہ بات سمجھ سکو. تو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی مثال دے کر حق اور باطل کو سمجھایا. یعنی حق سے مراد بارش، باطل سے مراد وہ میل کچیل. حق سے مراد وہ نفع دینے والی جو دھاتیں، معدنیات ہیں. باطل سے مراد ان کے اندر جو کھوٹ ہے. وہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ کھوٹ پھر ختم ہو جاتا ہے. اب دو طبقے جو حضور پیغام لے کر آئے. کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے پیغام کو قبول کیا اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے. اب مثلا دیکھیں کیا سرکار وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شعر مجھے ذہن میں نہیں ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جو بارش آتی نا در تب بارہ کے خلاف نیست، یعنی اس کی طبیعت کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے. بارش جب برستی ہے تو سب پر یکساں، پتھروں پر، جنگلوں پر، پہاڑوں پر، وادیوں پر وہ بارش برستی ہے. بارش کے اندر کنجوسی نہیں ہے کہ یہ زمین اچھی ہے، یہاں زیادہ برسنا چاہیے، یہاں خس و خجا کے پتھر یہاں نہیں برسنا چاہیے. بارش جو ہے وہ تمام زمین پر بلا امتیاز برستی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، در گلستان لالا روئے در شورابو مخص، جو گلستان ہوتے ہیں باغات، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، پھول اگتے ہیں. اور جو شورا زمین ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، پولی اگتی ہے، کانٹے اگتے ہیں، خس و خشاک اگتے ہیں جی. تو یہ بارش کی وجہ نہیں، بارش تو یکساں پڑی جی. اب یہ اس زمین کی صلاحیت ہے. جس کے اندر فصل اگانے کی صلاحیت تھی وہاں فصل ہوگی، جس کے اندر پھول اگانے کی صلاحیت تھی زمین کے اندر وہاں پھول ہوگے. جس زمین کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر کیا ہوا. یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں جی فلاں لوگ جی بڑی تبلیغ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان مولویوں کی گفتگو میں اثر ہی نہیں رہا جی. یہ قرآن پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بات تم لوگوں سے کیوں کرتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم خود نہ کرو، لوگوں کو کرنے کو کہو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، کیا وہ اچھائی تمہارے لیے اچھائی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بلائے بے. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ جو ہمارے واعظ ہیں، مبلغین ہیں، ان کی بے عملی وجہ سے بھی ان کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہوتی. ایک اس کا فیکٹ یہ بھی ہے کہ بے عمل آدمی کی گفتگو اتنی متاثر نہیں ہوتی، مؤثر نہیں ہوتی جناب. یہ بھی اپنی جگہ حق ہے، لیکن ساتھ یہ بھی حق ہے کہ ساری زمین یکساں نہیں ہوتی جی. ہر زمین پر بارش برسے تو پھول نہیں اگتے، ہر زمین پر کھیتی باڑی نہیں ہوتی، ہر زمین پر فصل نہیں اگتے جی. وہ پیچھے اسی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ زمین کے طبقات ہیں جی. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو زمین نہیں، اس زمین کے ناقص ہونے کی وجہ سے اس پر بارش کا اثر نہیں ہوتا. سیدنا نوح علیہ السلام، ان کے خلوص میں تو شبہ نہیں جی، جد الانبیاء ہیں، اور اولو العزم جو 5 رسول ہیں ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام جی.
950 برس تبلیغ کی، نتیجہ کیا ہوا جی؟ اس کا مطلب ہے ان کے گفتگو میں تاثیر نہیں تھی یا خود وہ عمل نہیں کرتے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے. یہ کسی نبی کے بارے میں تو نہیں سوچی جا سکتی. یونس علیہ السلام نے 400 برس تبلیغ کی، وہ پورے گراں ایک بندہ بھی نہیں ماننے جی. وہ نوح علیہ السلام کے کم از کم کو فیملی کے چند بندے تو مان گئے نا، بیٹے بیوی تو نہیں مانی. لیکن یونس علیہ السلام 400 برس تبلیغ کی، ایک بندہ بھی نہیں ماننے جی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی زبان میں تاثیر نہیں تھا. یہ سمجھیے کہ وہ زمین سنگلاخ تھی، وہ زمین فصل کے قابل نہیں تھی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ ہر آدمی پر پیغام رسالت تو سب پر یکساں ہے، لیکن سب کے دل قبول کرنے والے یکساں نہیں ہیں، جیسے کہ ساری زمین یکساں نہیں ہوتی. حضور مکے میں آئے، ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ ابو لہب کہاں تھا؟ ابو کا چچا تھا نا، مکے میں رہتا. یہ بڑے اتبا عتیبہ شیبہ ولید، بڑے بڑے بے ایمان، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے نا. کیا حضور نے سب کو پیغام نہیں دیا؟ سیدنا حضرت بکر صدیق نے قبول کیا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ حضرات انہوں نے قبول کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسی مکے میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا. اب اس فرق کو اللہ بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ للذین استجابوا لربہم، یعنی وہ لوگ، ان کو کیا بینیفٹ ملا جی؟ کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا جی. دعوت تو سب کے لیے تھی نا. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ بارش کو دعوت سے اور زمین کو قلوب الناس سے تشبیہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آگ کو یہ دعوت سے تبلیغ، اور ان کے اندر جو کھوٹ ہے اس کو کفر کے ساتھ، باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے، اور جو پیورٹی ہے، خالص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین استجابوا لربہم، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کے پیغام کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا جی. اب ان کو کیا ملے گا جی؟ یعنی لام ہے نا بینیفٹ کے لیے جی، یعنی للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے مفید ہوا، فائدہ پہنچا. کس چیز کا؟ استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا. یعنی کیا مطلب؟ اجابوہ بالطاعت، یعنی صرف قبول نہیں کیا بلکہ اس کی اطاعت کی، اس پر عمل کیا. تو پھر کیا ہوگا؟ الحسنہ، اللہ تعالیٰ ان کو حسنہ عطا کرے گا جی. اس کے کئی معنی جی. حسنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی. حسنہ یہ مطلب ہے کہ صفت ہے نا جی، اچھائی تو کو بھی ہو سکتی ہے. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا. حسنہ مراد حسن آخرت، تو حسن آخرت کیا ہے؟ جنت ہے. اور ایک اس کا معنی ہے مطلقاً حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کے حسن سلوک ہوگا تو اس کا صلہ کیا ہوگا؟ جنت. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا، اور انہی میں ایک طبقہ وہ بھی تھا کہ جنہوں نے وہ جو بارش برسی، ایک زمین وہ بھی تھی کہ جس نے اس بارش کو ایکسیپٹ کیا، اپنے اندر سمو لیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہریالی آئی، فصل اگے، باغ بوٹے اگے جناب، پھول اگے، مفید ہوئے نا. تو زمین کا ایک پارٹ وہ بھی تھا چٹیل میدان کہ جہاں ایک قطرہ پانی کا نہیں رکا، نہ اس نے اپنے اندر جذب کیا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگے گا. فرمایا کہ جن لوگوں نے حق کے پیغام کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اس کی اطاعت کی، اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو حسنہ، اچھائی عطا فرمائے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ان کو عطا فرمائے گا. والذین،
آگے فرمایا وللذین، یہ واو کا عطف للذین کے اوپر عطف ہے نا والذین، تو یوں بنے گا للذین وللذین ہے جی، اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے لم یستجیبوا لہ، کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ان کو کیا ہوگا؟ اور وہ کون ہے؟ وہم الکفار، وہ کافر ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا وہ کون ہے؟ مسلمان مومن ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کیا وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ لو ان لہم، اب کہتے ہیں کہ اب کافروں نے قبول کیوں نہیں کیا جی؟ وجہ اس کی اور تھی جی، سبب یہ تھا، مثلا حضور تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ارشاد فرما رہا ہے جی، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہاری کتابوں کے اندر حضور کا ذکر موجود ہے، حضور کا حلیہ موجود ہے، حضور کے صفات اور صاحب کا ذکر موجود ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ جو ہی حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے آپ کو کلمہ پڑھنی چاہیے، تو اللہ ولا تکونوا اولا کافر بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پہلے مسلمان نہیں بنے تو پہلے کافر تو نہ بنو نا، انکار تو نہ کرو، حق تو یہ تھا کہ پہلے تو مسلمان ہوتے، اگر مسلمان ہونے میں پہل تم نے نہیں کی تو کفر میں تو پہل مت کرو جی۔ اب جانتے پہچانتے انہوں نے حضور کو نہیں مانا، جب ان سے پوچھا گیا، جب لوگ ان سے پوچھتے اپنے علماء سے، ان کے رہبان اور اخبار سے پوچھتے بتاؤ یہ جو حضور اعلان فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، کہتے ہیں سچی غلط ہے، ہاں ہے تو اللہ کے نبی۔ ابو جہل کا ذکر کلام پاک میں موجود ہے، کسی بندے نے پوچھا وہ دسنا یہ جو کچھ حضور کہہ رہے ہیں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اصل سچی بات تو یہ ہے تو اللہ کے نبی۔ تو اس نے کہا مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بھائی چیئرمینی کدھر گئی پھر؟ بھائی اگر میں مان لوں تو پھر میری چیئرمانی کو تو خطرہ ہے نا جی، پھر تو سربراہ تو وہ لیڈر تو وہ ہوں گے، پھر میں تو نہیں ہو سکتا، یعنی کلمہ بھی پڑھوں اور لیڈرشپ بھی اپنے پاس رکھوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہود و نصارا یہ کہتے ہیں یہ جو ہم بڑی بڑی جناب نذرانے ملتے ہیں، بڑی بڑی جناب ہمیں دولتیں تحفے ملتے ہیں جناب، اگر ہم جس طریقے سے دھوکہ دہی سے قوم کو لوٹتے ہیں، اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہماری جتنی بھی یہ کرپشن ہے جی یہ تو بند ہو جائے گی، پھر تو ہمارے لیے کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا۔ لہذا سارے کرپٹ حضور کے خلاف جمع ہو گئے جی، اپنی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے آمدنی کے جو وسائل ہیں نا وہ کہیں مفقود نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے انسان کی یہ سرشت ہے، یہ آج کی بات نہیں، روز اول سے انسان کے اندر یہ لالچ تھی کہ اگر ہم نے حضور کی تعلیمات کو قبول کر لیا تو یہ جو ہمارے پاس مال و متاع ہے، دولت ہے، پھر تو حضور فرمائیں گے اچھا تمہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، پھر حضور یہ بھی پوچھیں گے یہ کمایا کیسے ہے، شریعت مطہرہ میں ذرائع آمدنی کا بھی باز پرس ہوگی نا جی، یہ ان پٹ کیسے ہوئی جناب، آؤٹ پٹ کیسے ہوئی، اس کو خرچ تم نے کہاں کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اصل قصہ یہ ہے، پرابلم ان کی کیا تھی حضور کو نہ ماننے کی؟ مال و متاع، دنیاوی لالچ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی دنیاوی لالچ نے پھر ان کو فائدہ کیا دیا جی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہتے ہیں کہ اگر ان کافروں کے لیے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کے یہ مالک ہوتے، اور کیا ہوتا ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ایک تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر جتنا مال و متاع دولت ہے ساری ان کے پاس آ جائے، اور اتنی ان کے پاس اور بھی آ جائے ہے جی، اور قیامت کے دن یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پلی بارگین کرنا چاہیں ہے جی، اپنی جان چھڑانے کے لیے ہے جی یہ پیسے دینا چاہیں ہے جی، تو ارشاد ہوا ہے لَفْتَدَوْا بِهِ، ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم رشوتیں قبول نہیں کرتے جی، ہاں جی ہم فدیے قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس لالچ کے لیے انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، جس دولت کے لیے، اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اور اتنی اور بھی آ جائے اور قیامت کے دن یہ چاہیں
جیسے دنیا میں ہیرا پھیری کر کے پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں تو وہاں بھی چھڑا لیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے لفتدوا بہی، وہاں یہ فدیہ، وہاں پیسے نہیں بچا سکتے جی. کس سے؟ من العذاب، یعنی قیامت کے دن وہ چاہے نا کہ ہم پیسے دے کر عذاب سے چھوٹ جائیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا، یہ تمہاری دنیا کی کارستانیاں ہیں، وہاں رشوتیں نہیں چلتی. آگے ارشاد ہوتا اولئک لہم سوء العذاب، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغام حق کو قبول نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہوگا. عذاب تو اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا نا، عذاب تو سارے برے ہوتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ شدید ترین عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا ان کو. اور وہ عذاب کیا؟ وَهُوَ الْمُؤَاخِذَةُ، وہ پکڑ ہوگی، ان کا مواخذہ ہوگا. بِكُلِّ مَا عَمَلُوهُ، ہر اس چیز کے بارے میں کہ جو دنیا میں انہوں نے عمل کیا جی، جو بھی غلط کام کیا اس کا مواخذہ ہوگا، باز پرس ہوگی، اور اس کا ان کے لیے عذاب بھی ہوگا. اور فرمایا کہ لا یغفر منہ شیء، وہاں کوئی چیز بھی معاف نہیں کی جائے گی. یعنی ذرہ بھر بھی اگر وہ چاہیں نا ان کی غلطیوں کو، ان کے قصور کو معاف کیا جائے تو وہاں کسی طرح کی معافی نہیں ہوگی. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کی اماج گاہ، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کسی 5 اسٹار ہوٹل کا نام نہیں ہے. ہاں جی، وہ بہت برا بچھونا ہے، بہت برا بستر ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی جہنم کسی اچھی چیز کا نام نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. میعاد میں نے الفراش ہے جی، یعنی وہاں جو ٹھہرایا جائے گا وہ سب سے ان کا برا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو 2 مثالیں دے کر سمجھایا جی، ایک بارش کی مثال سے، ایک آگ کی مثال دے کر. یہ 2 ہی چیزیں ہیں کہ جن سے ناپاکی کو دور کیا جا سکتا ہے، ناپاک چیز پاک ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جنہوں نے قبول نہیں کیا، اور قبول کیوں نہیں کیا؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنے مال و متاع بچانے کے لیے. لیکن وہاں یہ کسی طرح کا بھی پیسے دے کر جان نہیں چھڑا سکیں گے، عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو جہنم کسی اچھی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کچھ طبی کے لیے. یہ ہمارے پاکستان میں ایک شہر ہے کبیر والا. تو کبیر والے میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جی. نہیں ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. تو وہاں اسی شہر کے اندر ایک بہت بڑا ذمہ دار آدمی، وہ یہ کرتے کہ ہر ہفتے جتنے وہ طلباء ہوتے، علماء ہوتے، ان کی وہ دعوت کرتے جی، خدمت کرتے. بہت اچھی بات. وہ چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوہ رہ گئی. اس نے سوچا کہ وہ جو کام میرے خامن نے نیکی کا شروع کیا تھا وہ بند نہیں ہونا چاہیے. انہیں مائی صاحبہ نے بدستور اس کام کو جاری رکھا، ہر ہفتے پورے مدرسے کے علماء طلباء کی دعوت کرنا، اور بڑے تذک و احتشام کے ساتھ پرتکلف دعوت کرنا، ان کو کھلانا. ایک دفعہ دعوت کی، اتفاق ایسے ہوا کہ کوئی چیک نہ کیا، وہ جو ہانڈی پکائے اس میں مرچیں زیادہ ڈالتی جی. جی مرچیں زیادہ پڑ گئی جناب. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائی صاحبہ نے مرچیں ڈالی ہوں تو ان کی بہو بیٹی نے دیکھا ہوگا کہ اماں اور مرچیں نہیں پائیں، چلو اسی بھی بک پا دیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مرچیں زیادہ پڑ گئیں جناب. اب ادب کے لحاظ سے انہوں نے ہانڈی کو چکھا نہیں کہ علماء کی دعوت ہے، نیک لوگوں کی دعوت ہے، تو اس کو جھوٹا نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں رواج ہے. طلباء آئے، چوکی بٹھا دی گئی، کھانے کا اہتمام کیا گیا.
آپ سارے کھانا کھا رہے ہیں, سخت مرچیں جنا. وہ ایک طالب علم وہ کنارے میں بیٹھا ہو کہندا ہے کہ اللہ مائی تینوں جہنم دے, ساڑ چھوڑ ہے یہ کہ یعنی مطلب بہت مرچیں. اب وہ مائی صاحبہ نے اس کی گفتگو سن لی. وہ دیہات کی رہنے والی سیدھی سادہ تھی, اس کو کیا پتا جہنم کس کو کہتے ہیں جی. اس نے سمجھا کہ میں نے ان کو روٹی کھلائی, اچھا کام کیا, تو یہ کوئی اچھی جگہ کا نام ہوگا. تو مائی کہتی ہے کہ برخوردار ہے, میں گناہگار ہوں, پتہ نہیں دوست کام کی جگہ لبسی یا نہ لبسی ہے جی, میں گناہگار. یہ جہنم اللہ تعالیٰ تانوں دے جڑے تسی دین سکھن آئے ہو, دین پڑھن آئے ہو, اللہ تانوں عطا فرمائے. تواڈے ماں باپ نو اللہ جہنم دے کہ جنہ تانوں دین واسطے وقف کیتا تے پڑھن واسطے بھیجیا. اللہ تواڈے استاداں نو جہنم دے کہ جڑے تانوں پڑھا رہے نے تے محنت کر رہے. میں گناہگار آدمی ہاں, پتہ نہیں دوست خان بھی جگہ لبسی یا نہ لبسی. اب اس کے دو ریزن ہیں, یا تو مائی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ جہنم کس کو کہتے, اس نے کہا اچھی جگہ کا نام ہوگا, تو یا پھر مائی نے جان بوجھ کر ان کے ساتھ چال چلی کہ میں تمہیں روٹیاں کھلاؤں تو مجھے جہنم کی بات کرو. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ جہنم کسی اچھی جگہ کا نام ہے, وہاں بڑی عیش و عشرت ہوگی. فرمایا وہ بے سلمے ہاتھ, وہ بہت برے ٹھکانے کا نام جہنم ہے, جہنم کو اچھی جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو جہنم سے بچائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں رکھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو قبول کیا, اس پر عمل کیا, اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے. فضل و کرم فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے. قیامت کے دن اللہ حضور کی شفاعت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرے, اپنے فضل کا معاملہ کرے. ہم کبھی بھی اللہ سے عدل کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم ہمیشہ سے فضل مانگتے ہیں. اللہ کا فضل ہوگا تو ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. اگر وہ عدل کرنے پر آئے تو پھر شاید ہی کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے سکے. نبیوں کی بات اپنی ہے, انبیاء کرام کی حیثیت اور ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم تقبل منا برحمتک القرآن. مولا اپنے حبیب صدقے ہمیں قرآن پر, اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالی ہمارے زندگی کو بدل دے. مولا تعالی ہماری زندگی سے گناہوں کو دور فرما دے. مولا تعالی ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. حضور کی سیرت, حضور کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی سے, ہر ناپسندیدہ چیز سے مولا ہمیں دور رکھ اور ہم بچیں کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.